بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله عز وجل في كلامه العظيم الحج أشهر معلومات وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. عزیزان گرامی، جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اور شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، یہاں سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ بہرحال یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، اگر بر وقت اس موضوع سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے تو حج میں جانے والوں کے لیے بھی اور جو نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے بھی کارآمد۔ اب چونکہ سلسلہ عنقریب روانگی کا شروع ہونے والا ہے اور حج عموماً زیادہ تر لوگ زندگی میں ایک بار کرتے ہیں، ایسے بھی ایک بار فرض ہے، زائد مرتبہ کیا جا سکتا ہے لیکن فرض ایک ہی بار ہے، تو زیادہ تر لوگ ایک ہی بار کرتے ہیں۔ اب عین نکلنے کے وقت اگر اس کی طرف توجہ کی جائے تو اس کے مسائل، اس کے فضائل وہ تو پورے طور پر یاد نہیں رہتے۔ پھر وہاں حج میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، اس بڑے مجمع میں بھی لوگ غلطیاں بہت کرتے ہیں۔ اب جس نے ایک آدھ مرتبہ عین وقتوں پر دیکھا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے ذہنی طور پر کہ کیا کریں۔ وہ سب اتنے سارے مناظر اور الگ الگ چیزیں جب دیکھتا ہے تو اس نے جو ایک دو مرتبہ دیکھا ہے یا سنا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی، وہ چاہے صحیح ہے یا غلط ہے، کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر ایسے موقع پر تو تجربہ ہے کہ اگر کوئی صحیح بتائے تو بھی لوگ مانتے نہیں ہیں، صحیح بتائے تو بھی نہیں مانتے۔ بہرحال اس کی تیاری ہمیں کرنا ہے، لیکن ہر عمل کی تیاری اس سے پہلے مقصد اور نیت ہے۔ اگر مقصد ہی ذہن میں نہیں ہے، نیت اور ارادے ہی صحیح نہیں ہیں تو عمل کارآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ نیت اور ارادہ ہے، اس کا صحیح ہونا۔ بات کی چیزیں سب بعد میں، لیکن شروعات یہاں سے ہو۔ یہ حج کیوں کرتے ہیں، کیوں کیا جاتا ہے؟ جو جا کر آ گئے ہیں، جو جانے والے ہیں، جن کے ارادے ہیں آئندہ، تجسس تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن مشاہدات بتلاتے ہیں کہ نیتیں اکثر خراب ہوتی ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، مقصد اور ارادہ، تصحیح نیت کی درست ہے۔ حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج، اللہ کے گھر کا حج، اس کے ذریعے اللہ کو پانا ہے۔ کس کو پانا ہے؟ یہ مقصد ہے۔ اب نیت کیا ہوگی؟ جب اس کو پانا ہے تو اس طور پر حج کیا جائے جس طور پر رب راضی ہو، تو بندہ پا لے۔ جیسے میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے، اس میں حج کے ایام کے بارے میں اور پھر حج میں کن چیزوں سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے،
لڑائی جھگڑا ہے، رفث کاموں سے بچانا ہے اپنے آپ کو، اس میں حج میں نکھار آئے گا، اس سے مقصد کا حصول ہوگا کہ جب آدمی ان چیزوں سے احتیاط کرے۔ تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ کہ حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تلاش، اللہ ہمیں مل جائے، اللہ کو ہم پا لیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو خوب خانہ کعبہ کے نظارے کیے، مقدس مقامات ہیں، بیت اللہ ہے، اس کے علاوہ بے شمار وہاں مقامات ہیں جو مقدس ہیں، تو خوب نظارے کیے اس کے۔ جب واپسی کا موقع آیا تو دل میں خیال آیا کہ یہ کیا حج ہے کہ میں تو صرف اللہ کے گھر کا، خانہ کعبہ کا اور دیگر مقدس مقامات کے نظارے کرتا رہا، یہ تو مقصد اور یہ تو نیت نہیں ہونا چاہیے۔ اصل تو یہاں میرے آنے کا مقصد وہ اللہ کی تلاش تھی۔ یہ بیت اللہ کے میں نے نظارے کیے، لیکن بیت اللہ کے ذریعے سے مجھ کو اللہ کو پانا تھا، وہ تو مجھے ملا ہی نہیں۔ واپس چلے گئے، دوسرے سال پھر آئے، اب پہلے کی کیفیت، اب دل کی آنکھیں بھی کھل گئی۔ پہلے موقع پر ظاہری آنکھوں سے نظارے کر رہے تھے، اب جب نیت تبدیل کی ہے تو دل کی آنکھیں کھلی، حج کیا۔ اب وہ باطنی چیزیں جب کھلی ہیں اور مقصود ذہن میں آیا ہے کہ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے کس کو پانا ہے؟ اللہ کو پانا ہے، تو اندر کی کیفیت بدل گئی، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ جب واپسی ہونے لگی تو کہا کہ یہ کیا، اس میں تو میں نے ملحد ہونے میں حد کر دی کہ میں بھی موجود ہوں، محب بھی موجود، محبوب بھی موجود اور خانہ کعبہ بھی موجود، تو میں تو سب سے بڑا ملحد ہو گیا۔ لوگ ایک میں دو ملاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، میں نے 3 شریک کر دی۔ واپس گئے، تیسرے سال پھر آئے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے مقامات ہیں، رفتہ رفتہ بندہ ترقی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ باتیں سب کو ابھی سمجھ میں نہ آئے، لیکن محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دیں گے۔ اطوف الی الجدار دیار لیلا، یہ مجنون کے جو ہے نا، قیس کے، جس کو مجنون کے نام سے لوگ جانتے ہیں، لیلا کا دیوانہ تھا تو مجنون بن گیا، اصل نام اس کا قیس۔ تو لیلا مجنون کی محبت کے ذریعے سے شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے اللہ کی محبت سمجھی۔ اور دنیا میں ہر بندے کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کو ماں باپ سے ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی محبتیں ہوتی ہیں، صحیح محبت بھی ہوتی ہے اور غلط محبت بھی ہوتی ہے۔ سب محبتوں کا عکس دل میں الگ الگ پڑتا ہے۔ باپ کو دیکھے، ماں کو دیکھے تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، بیٹی کو دیکھے، اولاد کو دیکھے تو محبت اس کا عکس کچھ اور ہوتا ہے۔ اپنی شریک حیات جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھے تو اس کی کیفیت کچھ اور رہے، اور کسی غیر کو دیکھے تو جو گناہ ہے اس کے دیکھے تو کیفیت کچھ اور، اس میں آگ لگتی ہے، وہ آگ بجھتی ہے جہنم میں جا کے۔ تو محبت کے ذریعے سے، محبت مجازی کے ذریعے سے محبت حقیقی، عشق حقیقی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ میں غلط چیزوں کی تعلیم نہیں دے رہا ہوں، یہ مثال دے رہا ہوں، تشبیہ دے رہا ہوں، ورنہ منفی طور پر بندہ خوب سوچتا ہے، مثبت سوچنے کی بہت کم تعداد ہے۔
آپ کہیں گے دیکھو ممبر کے سامنے بیٹھ کر کیسی لیلا مجنوں کی باتیں چھیڑی، لیکن جب حقیقت کی طرف اشارہ ہوگا پھر سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ اشعار گا رہا ہے کیس، کیا کیفیت ہے اس کی کہ لیلا کے شہر میں جاتا ہے، لیلا کا دیدار تو نہیں ہوتا، وہ لیلا کے گھر کا طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کی گلیوں میں گھومتا ہے، اس کے شہر میں، اور نہ جانے کہاں کہاں۔ پھر فرط محبت میں کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو بوسہ لیتا ہے، اس کی منظر کشی کر رہا ہے، اور اپنے ارادے اور اپنی نیت کا اظہار کر رہا ہے کہ جو مجھ کو تم دیکھتے ہو، میں کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہوں، کبھی اس دیوار کو، لیلا کی گلی سے کتا چل کر آیا ہے، اس کے پیروں کو پکڑ کر اس کو چوم رہا ہوں۔ کہا کہ اصل یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ در و دیوار کی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ جو مکان کو چومتا ہوا تم دیکھ رہے ہو، اصل میں وجہ مکان نہیں بلکہ مکین ہے۔ وہ جو گھر میں رہنے والی ہے نا لیلا، اس کی محبت کا یہ اثر ہے۔ اس کے ذریعے سے شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بتلایا کہ آدمی اللہ کے گھر خانہ کعبہ جاتا ہے، بیت اللہ جاتا ہے، اس کو چمٹتا ہے، کبھی ملتزم کو چمٹ رہا ہے، کبھی دروازے سے لٹک رہا ہے، کبھی حجر اسود کے بوسے لے رہا ہے۔ کہا کہ مقصود یہ نہیں، مقصود یہ نہیں ہے، اس کے گھر تو آگے ہیں، لیکن یہ حجر اسود کو بوسہ لینا، یہ ملتزم سے چمٹنا، یہ دروازے سے لٹکنا، اور خانہ کعبہ کے چکر دیوانہ وار لگانا، یہ کس کے لیے؟ اللہ کو پانے کے لیے۔ یہ مقصود یہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حجر اسود کو مخاطب کر کے کہ تو بھی ایک پتھر ہی ہے، اگر میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے کبھی نہ چاہتا۔ عشق رسول اور عشق مولا کے اندر ہو رہا ہے، یہ سب حرکتیں کیوں؟ اچھا جو لوگ جا چکے ہیں یا اس کے علم رکھتے ہیں کچھ، حج کے جتنے بھی ارکان ہیں آپ دیکھ لیجیے۔ آپ مینا گئے، مینا کا قیام سنت ہے، وہاں سے نکلے عرفات گئے، عرفات سے نکلے مزدلفہ گئے، مزدلفہ سے نکلے کرکری ماری، طواف زیارت کر لی، آپ نے قربانی کی، حلق کروایا۔ ظاہراً کوئی اس میں عبادت کی شکل نظر آ رہی؟ یہ عرفات میں جا کر ٹھہرنا ہے، مینا میں ٹھہرنا ہے، جتنی دعائیں اور عبادات ہیں نا وہ ریگولر ہیں، اور کچھ اور پڑھنے والی ہیں، وہ اس میں سے ایک بھی فرض نہیں ہے، کوئی فرض؟ تو یہ جا کر ٹھہرنا، اگر کوئی جو ہے صرف عرفات میں جا کر ٹھہرے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہ پڑھے، اس کا حج ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ وقوف عرفہ ہو گیا۔ بیمار ہیں، ان کو ہوش بھی نہیں ہے، تو حکومت کیا کرتی ہے؟ ہم کو وہاں سے لا کر گزارتی ہے تاکہ حج ہو جائے۔ تو یہ سارے جو اعمال ہیں آخر میں انتہا کر دی، سروے منڈوا دیا۔ شیطان تو ہے نہیں، اس کو کنکری ماری جا رہی، مقام ہے صرف، تھوڑی شیطان ہے۔ عقل کے پیمانے میں اگر تولیں گے تو شکل عبادت کی نہیں، لیکن یہ ساری جو نقل و حرکت ہے، کوشش ہے، اور یہ سارے کام، اس کا تعلق عشق خداوندی سے ہے کہ جب رب کو پانا ہے تو نبی نے جو چیز کی ہے، نبی کے اتباع میں وہ ساری چیزیں کی جائیں کہ راستہ تو کوئی اور اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ کو پانا ہے تو طریقہ تو ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا طریقہ۔ میں اکثر کہتا ہوں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جنت میں بھی پہنچنا ہے تو نبی کا طریقہ ہے، اور اللہ کو بھی پانا ہے تو نبی کا۔ تو مقصود حج کا کیا ہے؟ اللہ کو پانا، پھر وہ اعمال کہ جن اعمال سے اللہ راضی ہو جائے تاکہ مقصد حاصل ہو۔ اچھا دنیا میں دیدار ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری حدیث فرمائی،
حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حج مبرور ما لها جزاء إلا الجنة، حج کا بدلہ جنت کے سوا؟ اہل اللہ کہتے ہیں جنت مقصود نہیں ہے، جنت میں تو اس لیے جانا ہے کہ دیدار تو یہاں نہیں ہونے والا، اللہ کا دیدار کہاں ہوگا، اس لیے جنت۔ حج آپ نے کر لی، اللہ کو پانے کی پوری صحیح کی، پوری کوشش کی، ملے گا کب؟ بات چھڑی ہے تو سمجھ لیں۔ ایک شخص نے اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو مکتب میں بھیجا، پہلا دن تھا، جب شام میں وہ پڑھ کر لوٹا تو باپ نے پوچھا بیٹا بتاؤ آج کیا پڑھے؟ استاذ نے کیا پڑھایا ہے؟ تو بچے کے جملے نقل کیے ہیں اہل اللہ نے۔ وہ بچہ کہنے لگا آج تو صرف الف ہی تک نوبت رہی۔ کہاں تک نوبت رہی؟ الف تک، جبکہ مطلع بالکل صاف ہے، الف کا مطلع بالکل صاف ہے، وہ بالکل مجرد ہے، الف کے ساتھ کچھ ملا ہے، نہ نقطوں کی جھنجھٹ نہ کچھ۔ لیکن من الف اللہ، من الف احد، الف سے کون ہے؟ اللہ۔ اور با سے لے کر یا تک جتنے 27-28 حروف بنتے ہیں، اس سے جتنا بھی علم نکلتا ہے وہ سب الف کو پانے کے لیے ہے، وہ الف کی پہچان ہے، وہ سب علم کے ذریعے سے۔ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ مطلب بالکل صاف ہے، وہ بالکل مجرد ہے، اور کہاں کہ وہاں تو بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، بھلا اس میں الف کی الیاذ باللہ، میں جو ترجمانی کر رہا ہوں اس اعتبار سے، لیکن الف کی کیا حیثیت؟ بچہ تو اپنی معصوم زبان میں کہہ رہا ہے، نوبت صرف کہاں تک ہے؟ الف۔ بچہ تو یہی سمجھتا ہے کہ صرف الف پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ کہنے پر وہ پڑھ لیا جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی دقت نہیں۔ لیکن اس الف سے جو معارف نکل رہے ہیں، اس سے جو نور الہی پھوٹ رہا ہے، وہ بچہ کہاں سمجھتا؟ بڑے بڑے بچے نہیں سمجھتے تو چھوٹا بچہ کیا سمجھتا؟ وہ الف کی پہچان تو زندگی بھر کرنا ہے، موت تک کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کی معرفت، اللہ کی تلاش، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دعا کا ایک ٹکڑا ہے، اللہم انی اسألک منک، کیا جملے استعمال کیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں تجھ سے، اے اللہ میں آپ سے، آپ ہی کا سوال کرتا ہوں۔ مانگنا بھی اللہ کو ہے، اور مانگ رہے کس سے؟ سبحان۔ جس دن یہ محبت کی چسکیاں دل میں ہونے لگے گی نا، جب یہ محبت میں، یہ محبت کی چنگاری، عشق الہی کی چنگاری، اللہ کی محبت کی چنگاری، جب یہ دلوں کے اندر گدگدیاں لینے لگیں گی نا، جب سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ میں پڑھ رہا تھا نا بچے کا واقعہ، کہنا نہیں چاہیے لیکن کبھی کبھی دل ہے کہ مانتا نہیں۔ کیفیت میں نے کئی مرتبہ صبح سے شام تک، بلکہ رات میں بھی میں نے پڑھا اس کو۔ آسان سی چیز ہے، ایک مرتبہ پڑھ لے یاد رہتا، لیکن میں اس کو بار بار، میرا دل کہتا تھا کہ میں پڑھوں، اور آنکھیں نندیدہ ہیں، ظاہر میں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اندر میں جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اس پر مطمئن نہیں ہے کہ پڑھے بار بار اور مزے لے اس کے۔ تو مطلب بالکل صاف ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ قل هو اللہ احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔
متکلمین اسلام نے اللہ کے اوپر 40 عقائد ایک کتاب کے مطابق میں عرض کرا، 40 عقائد، اس کے اندر اتنے علوم و معارف ہیں، آدمی سن کر یا پڑھ کر سمجھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ میں نے آج تک اللہ کو پہچانا ہی نہیں، کیسی ذات ہے، کیسی ذات۔ جب تیسری مرتبہ جب وہ لوٹنے لگے نا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس وقت تو سارے پردے ہٹ گئے، اپنی ذات کو بھی مٹا دیا، اور خانہ کعبہ بھی کیا اور بہت ساری عمارتیں ہیں، اس کے نسبت الگ مطلب نہیں نکالنا، اس کو بھی ظاہراً مٹا دیا۔ اس لیے آپ تلاش کس کی تھی؟ صرف اللہ کی تھی۔ جب سارے پردے ہٹ گئے تو اللہ کی طرف سے الہام ہو کہ تو ایک بندہ ہے جو صحیح نیت کے ساتھ آیا، ہم نے تیری بخشش کر دی، ہم نے تیری بخشش کی۔ اب آپ کہیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں کیفیات، میں تو صرف ہلکی ہلکی چیزیں بتا رہا ہوں، یہ سب کیسے حاصل ہو؟ جب یہ حاصل نہیں تو پھر وہاں جا کر فائدہ۔ صبح ایک واقعہ گزرا، ایک اللہ والے نے حج کیا، خواب دیکھا، 2 فرشتے گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا پتہ ہے اس سال کتنے حاجیوں نے حج کیا؟ کہا کہ نہیں مجھ کو تو پتہ نہیں۔ کہا کہ 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا۔ کہا کہ کتنوں کا قبول ہوا؟ صرف 6 لوگوں کا۔ کتنے لوگوں؟ 6 لاکھ میں سے 6 کا قبول۔ چلے گئے، جب مزدلفہ میں پہنچے آنکھ لگی، پھر وہی دونوں فرشتے حاضر، پھر وہی گفتگو، پھر اخیر میں کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 6 کی برکت سے وہ 6 لاکھ کا۔ اچھا یہ صرف کیفیت حج ہی کے لیے نہیں ہے، یہ نمازوں کے لیے، یہ جمعہ کے لیے، ایسی بہت ساری ہماری عبادات ہیں جو اجتماعیت کے ساتھ ہوتی۔ اب وہاں حج میں قطب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، ان کی صحیح ارادے، صحیح مقصود، صحیح نیتیں، صحیح طریقے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب حج کر رہے ہوں گے تو اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ کچھ نہ ہو، ہم اس کمال درجے تک نہ پہنچے، لیکن اس رب نے بلایا تو ہے نا، اس رب نے بلایا تو ہے، بس اس سے اتنی فرمائش کرنا ہے، جب بلایا تو نے ہی ہے تو قبول بھی تو دیتی، ہمارے بس کا نہیں۔ جب اتنا کرم کر دیا تو اور کرم کر دے کہ قبول بھی کر۔ کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں، نظریں بھی بتا رہی ہیں، ٹائم اب، خیر ان چیزوں کو سوچے، اس کو ذرا سی اپنے دل و دماغ میں ریمائنڈ کرے، سوچے اللہ کے عشق کو، اللہ کی محبت کو۔ اعمال بھی سیکھنا ہے، فرائض واجبات بھی سیکھنا ہے حج کے، لیکن اس سے پہلے مقصود اور نیتیں اس کو درست کریں۔ خود سے حاجی کبھی بولنا بھی نہیں اور لکھنا بھی نہیں، ان شارٹ میں نیت کی درستگی کر دوں۔ خود سے آنے کے بعد میں نہ حاجی لکھنا اور نہ ہی میں بھی لکھ دوں بھائی میں نمازی لکھتا ہے کوئی نمازی، کوئی حاجی کی برا مت مانو کوئی، لیکن یہ تصحیح نہیں ہے، اس میں خطرہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جو ہے آپ کا دل صاف ہو، لیکن جب بار بار مشہور ہو جائیں حاجی صاحب تو حاجی صاحب کی کیا پوچھنے، شیطان پھر اپنا کام کر دیتا ہے، اور نفس تو تیار بیٹھا ہوا ہے، تو گھمنڈ، عجب و تکبر، وہ ساری چیزیں۔ تو اپنی نیت اللہ کو پانے کے لیے، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اللہ پوری امت کو بار بار اپنے حبیب علیہ السلام کے گھر کی زیارت کی اور حاضری کی توفیق عنایت فرمائے، اس کے اسباب مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت